یہ مدینہ کا بازار ہے۔ گرمی اتنی شدید کہ الحفیظ الامان، لوگ نڈھال ہو رہے ہیں۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا ہے۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ کوئی اس غلام کو دیکھنے کی طرف بھی نہیں آ رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے اس غلام کو خرید کر بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ ایک بہت اچھا خاصا منافع وہ اس غلام سے کما لے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر کوئی گاہک مل گیا تو میں غلام کو اسی قیمت پر بیچ دوں گا جس قیمت پر میں نے اسے خریدا تھا۔ اتنے میں مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ لڑکی کو قیمت بہت زیادہ لگی، لیکن پھر جب اس لڑکی نے اس بچے کی حالت دیکھی تو اسے ترس آ گیا۔ اس لڑکی نے منہ مانگے دام دے کر خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپس ہو لیا۔ جب مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتا بنت یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی، اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری دیکھی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیسی ہے؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو بھی اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی اور اتنا خوبصورت لہجہ دیا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو بہت ہی خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت
اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ آج دیکھو اسلام کی بدولت کتنی عزت ملی کہ وہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت اور رقت طاری ہو جاتی اور راہگیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر کی وجہ پوچھی تو بولی، ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ایک غلام کی عظمت۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ میں بتاتا ہوں۔ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہیں جنگ موطا میں شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ کی کروڑہ رحمتیں ان پر نازل ہوں۔